معروف صحافی اور کئی کتابوں کے مصنف محمد حنیف نے کہا ہے کہ وہ دن قریب ہے جب ریاست پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا طالبان ہمارا اثاثہ ہیں یا ہم طالبان کا اثاثہ بن چکے ہیں۔ فیصلہ یہ بھی کرنا ہے کہ جب طالبان پہاڑوں سے اتر کر ہمیں بہتر مومن بنانے کی خاطر ہماری طرف لپکیں گے اور ہماری مساجد اور سکولوں کا رخ کریں گے تو اللہ اکبر کا پہلا نعرہ انہیں لگانے دینا ہے یا ہم لگائیں گے۔ BBC کے لیے اپنے تازہ کالم میں محمد حنیف لکھتے ہیں کہ جب کابل شہر میں دھماکہ ہوتا ہے تو حملے کا نشانہ بننے والے پکار اٹھتے ہیں اللہ اکبر۔ مجھے یقین ہے کہ حملہ کرنے والوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا ہوگا۔ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں پکار اٹھتے ہیں سبحان اللہ۔ کچھ طالبان کے جذبہ جہاد پر اور کچھ ان کے حوصلے پر جو طالبان کے ہاتھوں اپنے بچے مروا کر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جیسے جیسے طالبان پہاڑوں سے اتر کر شہروں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور گلیوں میں لاشیں گرا رہے ہیں، ہمارے سیاسی، مذہبی، عسکری اور موسمی دفاعی تجزیہ کاروں کا جوش و جذبہ قابل دید ہے۔ چشمے ماں روشن، دل ماشاد، جی آیا نو، تم آئے، بہار آئی قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ حنیف کہتے ہیں کہ ہم نے 20 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کابل کے وارث طالبان ہیں۔ اب وہ کابل پر چڑھائی کر کے کشتوں کے پشتے لگائیں گے۔ مومن مومن سے لڑے گا، فتح طالبان کی ہوگی۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس جہاد میں ایک اخلاقی فتح حاصل کریں گے۔ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ثواب کمائیں گے۔ اگر اتنا خون نہ بہہ چکا ہوتا تو ہم شاید کہہ سکتے تھے کہ ہماری طالبان کے ساتھ اتنی پرانی لو سٹوری چل رہی ہے جس میں 7 خون بھی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس پیار کے شوق میں سرکار خود کہتی ہے کہ 70,000 پاکستانی شہید ہوئے، جن میں فوجی اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی شامل ہیں اور برقع پوش عورتیں بھی جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتی ہیں۔ حنیف لکھتے ہیں کہ بڑی قوتوں کو بڑے مقاصد کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ دوسری طرف سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے والے ہمارے مومن اور لبرل اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی دی ہے۔ آج تک اس قربانی کا مقصد ہمیں کوئی نہیں سمجھا پایا اور اب یہ وقت آن پڑا ہے کہ نہ تو ہمیں طالبان سے لڑنے کے لیے کوئی دہاڑی دینے کو تیار ہے اور نہ ہی طالبان کو سادہ لباس والے ذہین اور معصوم کہنے پر شاہ محمود قریشی کو کوئی امن کا میڈل ملنے والا ہے۔ ادھر ہمارے کچھ ریٹائرڈ جنرل حضرات اور حاضر سروس صحافی بھائی طالبان کی واپسی پر بھنگڑا ڈال رہے ہیں۔ حنیف اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش جس طرح حال ہی میں ہماری عسکری قیادت نے پارلیمان کے دروازے بند کر کے ہمارے منتخب نمائندوں کو آنے والے خطروں کے بارے میں ہوشیار باش کیا ہے، ویسے ہی ایک کلاس جشن منانے والے سابقہ جرنیلوں کے لیے ہو جائے اور انہیں ہاتھ باندھ کر سمجھایا جائے کہ طالبان کو بھنگڑا ڈالنے والے پسند نہیں ہیں، چاہے یہ بھنگڑے ان کی حمایت میں ہی ڈالے جا رہے ہوں اور چاہے ڈالنے والے ہمارے قابل احترام ریٹائرڈ جرنیل ہی کیوں نہ ہوں۔ حنیف کہتے ہیں کہ طالبان کے سجن دشمن ہم اور آپ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک خون خرابہ امریکہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ امریکہ کی ناکامی اور نالائکیوں کا ملبہ پہلے افغانوں پر اور پھر لامحالہ ہم پر گرے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیں امریکی صدر بائیڈن کی مسڈ کال کا اتنی بے چینی سے انتظار کرنا چاہیے یا کسی بند کمرے میں بیٹھ کر آرمی پبلک اسکول کے سبز بلیزر والے شہیدوں کی تصویریں دیکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ہم نے APS سانحے کے مرکزی کردار احسان اللہ احسان کو سیف ہاؤس سے فرار ہونے کا موقع دیا۔ چلے مان لیتے ہیں کہ احسان اللہ احسان قاتل نہیں صرف قاتلوں کا ترجمان تھا اور اس طرح کی کئی گندی جنگوں میں کبھی کبھی اپنے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے اسے ساتھ چلانا پڑتا ہے، اپنے قاتل کو اپنا اثاثہ مان کر چلنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ دن آیا چاہتا ہے کہ جب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا طالبان ہمارا اثاثہ ہیں یا ہم طالبان کا اثاثہ بن چکے ہیں، اور جب وہ پہاڑوں سے اتر کر ہمیں بہتر مومن بنانے کے لیے ہماری مساجد اور سکولوں کا رخ کریں گے تو اللہ اکبر کا پہلا نعرہ وہ لگائیں گے یا ہم۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔